مشورہ کرن واسطے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق تشریف گئے اور مشورہ کیا ہے کہ جلے آقا دی ذات پاک دا کلمہ پڑھ کے دان ہے تو ول ابن دغنہ جڑا شخص ہے کافر ہے پکا پیڑا ہے دین دا دشمن اسلام دا دشمن قرآن دا دشمن آقا دی ذات دا دشمن نبیاں دا دشمن خود خدا دا دشمن ابو بکر صدیق کو لا گیا آخر میں سنے کلمہ پڑھے آپ نے فرمایا کلمہ پڑھے میں کہتے کو پتہ نہیں میں سردار ہوں اگوی دا صدیق اکبر نا فرمایا ہاں میں ہون سائیں ہیں آخر لگا ولتی کو نہیں پتہ میں تو تیرا جیونا بحال کر دے سان یا مکے کو چھوڑتے میں یا میرے محمد یا ول ایمے کر محمد دا دامن چھوڑ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا آپ نے فرمایا تو مکے دی ٹھوک بنائی گنے مکہ ہی چھوڑ دے وہاں کے رب دا گھر ہے آپ فرمایا یار دے مینے جلی جن بھاویں مکے دے وچ جلی جن پر ایک گال سن انہوں نے کیا آخر لگا اتنا اگر تو کھڑتے میرے واسطے اتنا کچھ بازار کو گرم کرنا چاہنے وال مکہ چھڑے سائیں پر کنا محمد دا دامن ایویں کرے سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ایویں کرے سا مگر کیونکہ روزانہ تنگ کریں دائی ہر ویلے بارو آویں دائی ناکے لیں دائی تنگ کریں دائی یہ وال شروع تو ایویں آندے رہی ہیں اللہ اکبر ول ایویں نبی دے غلامہ دا دائرہ تنگ کریں دے رہی ہیں ول انہاں کو ایویں آتے زدو خوب کریں دے رہی ہیں پر یاد رکھا ہے جائیں دین دے خلاف ذریعے زبان استعمال کیتی ہے میرے رب دنیا وچوں کو بدلا دیتے ہوئے ہاں قرآن مجید دا فیصلہ ہے ابو جہل ساری زندگی نبی نال سڑداری آئی حتیٰ کہ لوگوں کو ہٹکیں دائی لوگوں کو رکیں دائی لوگوں کو منع کریں دائی وہی نبی دا کلمہ نہ پڑھو نبی دے دامن نال وابستہ نہ تھی وہ آقا دی غلامی دا پٹا گالے چ نہ پاؤ نبی دے غلام سرکار دی پاک بارگاہ چار کہندے یا رسول اللہ کافر ہے دیکھو تے صحیح جب تک یہ زبان چلیں دے تو تواڈے خلاف ہی چلیں دے ذری دعا دے ہاتھ تے اٹھاؤ چا اپنے اللہ دی پاک بارگاہ زبان ہلاؤ چا رب دی رحمت تے تواڈی منتظر ہے آقا دی ذات پاک نے فرمایا بد دعا نہیں دینی یا رسول اللہ دی وجہ کیا ہے سرکار فرمایا کافر ہے دا آئے ہائے توجہ کرائے کافر ہے دا انہاں کے جی ہاں فرمایا اشارہ چکراں تائی مولی گاجر تنا کٹ چھڑے سو ایندہ کیمہ چپڑے سو دھرتی دو تو ایندہ نا نشانی کہنا مل سی ایندی بوٹی کہنا مل سی مگر میں مصطفیٰ دی ذات پاک ایویں بدلا نہیں گندہ یا رسول اللہ دساؤ تا صحیح ایڈو صحابہ نے نبی سے دی پاک بارگاہ وچ ایک کچھ عرض کی تھا نبی سے اللہ دی پاک من اللہ علیہ رب دی ذات پاک فرمایا محبوب غم نہ کر پریشان نہ تھی کافران دے گھر رہ جے تیرے غلام پیدا نہ کرا میں کوئی محمد درہ ہن اے جڑا ابو جہل ہے ایندا جڑا پتر ہے میرے محمد دا صحابی ہے اللہ اکبر ہن دیکھو نا اللہ کریم دی ذات پاک نے اگر مقامنا چاہنا نسل مک ونیا آپ ہی مک ونیا پر خدا دی ذات پاک نے فرمایا قیامت تک میں رب دی ذات پاک دے کول بدلہ ایو جیا گھنساں کہ سڑن والیاں دے گھر ٹھرن والے پیدا کرے یہ تو ایک دفعہ بال غور کرو چٹ سڑن یہ تو سن لفظ سبحان اللہ نا یہ لفظ سارے زبان نال ایویں آکھو چا تاکہ میری گال دے تے مہر لگ ویسی تے ول اے جڑے فرشتے دو بیٹھے منڈے والے اے لکھ گھنسن تے ول کڈاں اگر کوئی یہ گال آوے سی تو سن آکھو ایک احمد رضا ہوندا ہی ہن تا مر گیا تے ول او ایویں کھڑتے ایک دی مارا آدھا کڑائی ٹھرن والیاں دے گھر ٹھرن والے جمن کمال نہیں کیونکہ ابا ہی تا مسلمان ماں ہی تا مسلمان ابا ہی تا نا چمدائی ماں ہی تا ماں چمدی ہائی وہی وال اگر ڈاڈ کے نا چمدے ہن تا نان کے دا چمدے ہن آپ نے فرمایا بدلائی ہو جیاں گھنساں فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ آپ نے فرمایا میں رب دی ذات پاک بدلا ایسا گھنساں اے ابو جہل چھڑ جڑن تک سڑنا چاہنے پر میں خدا دی ذات پاک دا وعدہ ہے تیرے گھر رچ ایہو جیاں بال پیدا کرے تھا بال تیڑا اسی غلام آمنہ دے اللہ دی ذات پاک نے ول بدلا ہی کیتا حضرت ابو بکر صدیق ول سرکار کو لاگے نبی سے دی خدمت جار کرنے والوں تنگ بیٹھا کریں دے دیو چھٹی اجازت دیو ول مکہ چھوڑ دے میں وجنا چاہنا آقا دی ذات پاک فرمایا تو کل آوے سے سبحان اللہ چس چاو چاہی لفظ ہے تو کلا ویسے واقعی یا رسول اللہ کلا ویسا اگوتا سیئن کریمن رحمت پیکر جو ہن آقا دیتے پاک فرمایا ابو بکر جی فرمایا جٹانی جلسو رلے جٹانی جلسو رلے ایک دفعہ والا کو چاہ جٹانی جلسو رلے جلسو ایک دی مارا طبیعت ڈاڑی خراب تھی کڑے فون کیتے تھے سجان کو اساں کہ یار آج دل تھی نے بلا منچی شچی بندہ کھا ہے وہاں کہ آج دمیں وال کام میں چاہ تو چلو وعدہ کرنا تے نال جڈانی جلسو دا
رلے جلسوں اچھا وال او کاکا ہوندا ابال ہے والی میں گھنٹے ڈیڑھ بعد وال جنے وال کیر ویلے جنے اج وال میں مصروف ہاں حالی وال پانی لئی کھڑا وال جنے اج کہنے کو کہے نا وال کل وال فون کرے سی جنے وال دسا دئی وہ وال سی یار اج وال ڈاڈھا مصروف ہاں پرسوں وال فون کرے دی سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے جلے سائیں آکھا نا رلے جلسوں اساں وال پوچھنا ہی چھوڑ دیتا والا سا سایاں دے بوئے دے کہنا دے سے یار رسول کڈن جڑنے ول دساؤ تے صحیح ول کپڑے چھپڑے دا جوڑا کڈن جڑنے ول تھیلا چلا دا جوڑا کڈن جڑنے ول میں کام شام دا سمیٹ گینا فرمیندے نے سائیں دے آکھن دی دیر آئی تے عاشقاں دے تانگ رکھن دی دیر فرمیندے ول اے فکر شکر کہنا آئی بھئی ڈھانڈے جو کھانی نہ دی کون کرے سی مال جو کھانی نہ دی کون کرے سی پیچھو بڑا طرح بزنس سارا ہے او ول کڈے وے سی ول پیچھو ہٹیاں شٹیاں جو ہیں او کڈے وے سی ول جدا پیچھو کاروبار کرے او ول کڈے وے تن ول پیچھو جڑے بال ہیں او کڈے وے تن ول جڑے پیچھو بال بچے ہیں او کڈے وے تن ساکو اے فکر کہنا ہے ساکو ایا کچھ فکر آئی پتہ نہیں او وقت آسی کرنا او لمحے آسن کڈن حضرت ابو بکر صدیق فرمیندے نے ایک جا دیتے میں ایو جتنا بخار آ گیا بندے میرے کو عیادت کرن واسطے تے میرے کو پیادن کوئی وصیت تک کرو چاہ فرما خیر ہے انہاں آگے بھلا بندے دا پتہ لگ دے کیا پتہ کیر ویلے موت آ ونجے فرما حالی نہیں سے مر دے ابو بکر پرچے لکھوائی ودیں رکا لکھوائی ودیں گال دے اتے وڈی ساری موہر لوائی ودیں بھلا ہی میں دعویٰ کریں دے فرمان نبی صحیح ارشاد فرمایا جڈانی جلسو رلے جلسو جب تک سفرچ محمد دے رلے کہنا ویسا ہوں وقت تک موت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق سونا صدیق فرمیدن میں سائیں کو پوچھنا چھوڑ دیتا مگر ایک کیتا ہم پوچھنا چھوڑ دیتا ہم پر سائیں دی دربار گا نا چھوڑیا پر سونا سائیں وال کیا کریں دے آوے فرمائے جلے ڈین تھیندہ آئی نا وال سائیں دی دربارے چاہبا نا جلے رات تھیندی آئی دروازے کو ولا دے اندرو تانگے چاہبا نگال دی چس چوائے اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات فرمیندے وال دروازے وچ کھڑا رہنا تانگ رکھی رکھ دا وال فڈا ویلا تھی ویندائی وال فجر دی نماز وانتے پڑھ دا رات کوئی نہ سمدام دے ڈین کوئی رات کوئی سمنا چھوڑ دیتا سے دے ڈین کوئی سمنا چھوڑ دیتا سے سرے کے چاکا جا فرمایا سادہ وال بسترائی کانڈ نال کہنا لایا ہی ہوندے نا عاشق دنیا وچ بڑے بڑے لوگ عشق کمتن پر سارے تلے ہیں عشق دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا انہاں میرے مصطفیٰ کریم دی غلامی دا حق ادا کیتا ہے فرمیدن 10 سال دا عرصہ گزر گیا ایک روایت بئی روایت 8 سال دا عرصہ گزر گیا معتبر روایت 8 سالاں دے بعد میں دروازے دے اندروں کھڑا تے میں ویکھیں دے وچوں تکی رکھدم نبی دا راہ اکھ لگ دی شک دی کہنا ہے کمال ہے جے کو کہیں دی تانگ ہوئے بھلا اکھ لگ دی جڑا کہیں دی انتظار ہے چوے بھلا ان کو اکھ لگ دی فرمیندے نا میری 8 سال دی انتظار ہے میں ڈٹھوں اچانک پوری بازار چ نور آئی روشنی آئی لیٹ آئی جگ مگ تھی مان لگ گیا میں کہ ابو بکر انتظار کی گھڑی ختم میرے خیال آدھے سائیں آدھے پین فرمیندن یائی ہو کچھ جلے میں نظارہ ڈٹھا نا تے ایڈو خوشبو پائی آندھی ہے تے میں ٹھڈی مٹی ہوا گھلی کریے میں جو دروازہ کھولے سائیں آدھے پین تے میں جلدی نالی میں دست بستہ حاضر تھی تے عرض کیتا یا رسول اللہ جلوں آقا دی آتے پاک نے فرمایا ابو بکر جی ہن چاسری گال سنائے ابو بکر جی آپ فرمایا سنیہ دا بھیجا کہیں میں ایلچی دا بھیجا کہیں میں پیغام رسان تا بھیجا کہیں میں کوئی بندہ تیرے در بھیجا تا کہیں میں تو کو پتہ کی میں لگ گئے آج میں محمد دی آمد آقا کریم دی پاک بار گئے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیتا سونا کوئی آج دے تانگے چاہیں آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی آج دی انتظار ہے چاہے آقا دیات پاک نے فرمایا چوک عرصہ تھی گئے آپ نے عرض کیتا یا رسول اللہ وہ جنن کافر جیونا محال کر دیتا ہے مکہ دے ماحول کو تنگ پیا کریں دائی ساری وجہ تو مکہ دے ماحول تے تقدس کو پامال پیا کریں دائی تواری خدمت حاضر تیاز ہے تے تواری خدمت چار کی داد ہے میں کو دیو چھٹی اٹھے جنگلائیں چوانچ باساں پہاڑائیں چوانچ باساں غارائیں چوانچ باساں چلو او نہ ہوئے میری وجہ تو کہ مکہ پاک دے وچ خون نہ تھی بنے
کلا وانتے باساں پیر بھلے شاہ صاحب اور ڈاڈھم دا جملہ علاری تا پھبدا اتھائی ہے آ فرمایا چل بھلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے اللہ اکبر چل بھلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے او کلے وانتے بیٹھے راسوں چلو کوئی ڈر کہے نہیں یار کہنا ہو سے یار دیاں گالی نال دا جیندے راسوں آپ فرمائے تو دی خدمت حاضر تیام تے تساں ارشاد فرمائے کلا نہ من جڈانی جلسو رلے جلسو سائیاں تنہا دی انتظار ہے چاہے اگوئی تا سائیاں آقا دیات پاک فرمائے دین کولو تا میں محمد کو ہونا میں ہر کہنے یا رسول اللہ دین جلے تھی دے تو دی دربارے چونا ہم جلے رات تھی دے وال تو دی تانگ جے چونا تانگ سمجھ